أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمهن بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. موضوع سخن نعمت امامت اور شکر نعمت کے اعتبار سے 10 دن آپ لوگوں کی سما خراشی کی ہے اور یقیناً یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، آخری گفتگو ہے. اب تک جن باتوں کو بیان کیا گیا اگر ان کو سمیٹوں 2 جملوں کے اندر تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ ذکر ہے امامت کی نعمت کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور اس امتحان کو لینے کے بعد جب اس امتحان میں اتمہن مکمل طور پر کامیابی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس کے باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول تھے، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں. یعنی یہ ایک ایسا منصب تھا کہ جو منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے موجود نہ تھا. اور آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو رہی اس حوالے سے، روایات، آیات اور ایک گفتگو جو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، یہ آپ لوگوں کا حوصلہ تھا. اگلے مرحلے کے اندر ہم نے اس بات کو طے کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزمائش کے بعد یہ امامت قبول کی تو وہاں پر پروردگار عالم سے دعا کی کہ ورب من ذریتی ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت کے اندر بھی میں اس امامت کو چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہاں ذریت میں امامت ملے گی تو صحیح، لیکن یہ عہدہ، یہ جو الہی منصب ہے، یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یہ نعمت امامت کا اس آیت کا خلاصہ تھا، اور اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے بیان کیے۔ گفتگو ہم نے فہرست کے اعتبار سے جس طریقے سے باندھی کہ خود امامت کو سمجھا کہ امامت کیا ہے، تعریف کیا ہے امامت کی، علم کلام میں متکلمین نے کلام کو، امامت کو کس انداز میں بیان کیا، اس کے بعد امام کون کون سی صفات کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد امام کے وظائف اور امام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی کہ امام علیہ السلام کے وظائف کیا ہے، امام علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں اور آپ نہیں طے کرتے امام کی ذمہ داریاں، جس نے امام کو بھیجا ہے وہی امام کے وظائف بنا کر بھیجتا ہے۔ جو پروردگار عالم ان کو ہادی بنا کر بھیج رہا ہے وہی بتلاتا ہے کہ ہدایت کس انداز سے ہونی ہے، اور قدم قدم پر وہ عالم غیب سے متصل ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا کہ اتنی سی بھی دل کے اندر خواہش نہیں ہے کہ اگر عمر ابن عبدود نے تھوک پھینکا ہے، اپنا لعاب پھینکا ہے امیر المومنین پر، تو امیر المومنین کچھ دیر کے لیے ایک جانب ہو جائیں گے کہ کہیں یہ خیال نہ آنے پائے کسی کے ذہن میں کہ یہاں پر امیر المومنین کی کوئی ذاتی خواہش تھی کہ جس کا بدلہ لے لیا عمر ابن عبدود سے، نہیں، یہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ امیر المومنین اگر تلوار بھی چلائیں گے تو وہ پروردگار کے حکم سے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ وظائف پر آ کر ہماری گفتگو رک گئی، اور یقیناً آج مجھے اس گفتگو کو سمیٹنا ہے اور ایک نتیجے تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا دیکھیے، امام علیہ السلام نے، جس بھی امام نے اپنا دور گزارا ہے، ظاہری خلافت تو فقط امیر المومنین اور چند مہینے کے لیے امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی، اور اس کے بعد تو کسی کے پاس بھی ظاہری خلافت نہیں ہے، لیکن امام کس انداز کے اندر تعلیمات، پروردگار کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، رسالت اور نبوت کی تعلیمات لوگوں کو بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس انداز کے اندر؟ ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زرارہ ابن عیون نقل کرتے ہیں کہ سالتہ عن امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ امام کی ذات پر درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ سالتہ مسئلتاً، ایک مسئلے کے بارے میں نے سوال کیا امام سے، فاجابہ، امام نے اس کا جواب دیا۔ اب زرارہ موجود ہے وہیں پر، کہتے ہیں کہ فجاء رجل من اہل الکوفہ، ایک شخص اہل کوفہ کا آیا، وسألہ بذالک المسئلہ، اور اسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا، وہی سوال کیا جو زرارہ نے سوال کیا تھا، لیکن زرارہ کہتے ہیں فأجابہ بجواب آخر بغیر ما اجابنی، جو مجھے جواب دیا تھا اس سے ہٹ کر ایک دوسرا جواب امام نے اسے تعلیم دیا۔ سوال ایک ہی ہے، جواب دوسرا دیا امام نے۔ زرارہ کہتے ہیں فجاءہ رجل آخر ثالثا، ایک تیسرا مرد آیا، یعنی ایک مرتبہ زرارہ سوال کر چکے ہیں، ایک مرتبہ ایک دوسرا شخص آیا اہل کوفہ کا، اس نے آ کر سوال کیا، اور ایک تیسرا شخص بھی آیا جس نے آ کر سوال کیا، اور بذالک المسئلہ، اسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ فأجابہ بجواب آخر بغیر ما اجابہ صاحب ہی، جو امام نے اس کے دوست کو جواب دیا تھا، اس کے ساتھ جو آیا تھا اس کو جواب دیا تھا، اس کے علاوہ ایک تیسرا جواب تھا جو امام نے اس کو دیا۔ ایک ہی سوال ہے، امام نے 3 الگ الگ جواب دیے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ فلما خرج، جب یہ 2 اشخاص چلے گئے اپنا مسئلہ پوچھ کر، سوال کر کر، تو میں نے امام سے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، جاء الرجلان من اہل الکوفہ من شیعتکم، یہ 2 مرد آپ کے شیعہ تھے، کوفہ سے آئے تھے، وَسَأَلَاهُ لِمَسْأَلَةٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ، اور آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا،
لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک کو دوسرا جواب دیا، دوسرے کو دوسرا جواب دیا، اور مجھے الگ جواب دیا۔ اب دیکھیے زرارہ بھی قریبی اصحاب میں سے تھے امام کے، جب تک وہ موجود تھے زرارہ نے سوال نہیں کیا ہے کہ اس کا راز اور اس کا سبب کیا تھا کہ آپ نے یہاں پر الگ جواب دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زرارہ انہی کی موجودگی کے اندر سوال کرتے تو ممکن ہے کہ ویسا جواب نہ ملتا جو خلوت کے اندر زرارہ کو جواب مل رہا ہے۔ متوجہ ہیں؟ اب اس لیے کہ میں نے زرارہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ زرارہ اور محمد بن مسلم اور باقی اصحاب کے بارے میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ لولاہم لندرست آثار النبوہ، اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ کسی معصوم کا کسی شخص کے لیے یہ جملہ کہنا یہ بہت بڑی تائید ہے۔ یہ فقہ کے باب میں کیا، عقائد کے باب، کسی بھی باب کے اندر لے لیں، اگر امام کسی کو سند لکھ کر دے دیں اور کہیں کہ اگر کیسی سند، اگر یہ نہ ہو تو نبوت کے آثار مٹ جائیں، یا امام ابھی تو آپ زندہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ اصحاب اگر نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے۔ تو زرارہ نے سوال کیا کہ مولا کیا راز ہے، کیا سبب ہے کہ آپ نے دونوں کو الگ الگ جواب دیا ہے؟ امام نے کہا ھذا خیر لنا وابقى لنا ولکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے اور ہماری بقا کے لیے یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا امام نے کہ لو اجتمعوا علی امر واحد، اگر یہ سب یعنی میرے شیعہ ایک امر پر جمع ہو جائے لقصدکم، تو ان لوگوں کی نگاہیں، کون لوگ کہ جو اس خلافت الہیہ کو، اس امامت الہیہ کو نہیں مانتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کوشش کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ آ کر اس سلسلے کو ختم کریں، لقصدکم، ان کی نگاہیں تمہاری جانب ہو جائے گی، اور پھر کیا ہو جائے گا وَلَكَانَ أَقَلُّ بَقَاءً لَنَا وَلَكُمْ، اور یہ ہماری اور تمہاری بقا کو کم کر دے گا۔ یعنی کیا مطلب ہماری اور تمہاری بقا کو کم کر دے گا؟ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ امر امامت اس طریقے سے آگے جائے، اس طریقے سے ثابت قدم رہے، اس طریقے سے باقی رہے، اسی طریقے سے ثابت رہے، تو امام علیہ السلام جس طریقے سے بتلا رہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر امام نے یہی کام کیا، نہیں، امام پروردگار عالم کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ امام حکمت سے کام لیتے ہوئے کہاں پر تقیہ کرنا ہے، کہاں پر کس مسئلے کا جواب دینا ہے، کہاں پر کس کو کیا جواب دینا ہے، تینوں کو الگ الگ جواب دیا۔ اور یہی ان بنیادی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جو آج دیکھتے ہیں ہم کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے، فتاویٰ کے درمیان اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی مسئلے کے الگ الگ جوابات ہیں۔ اب بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے یہ، میں اس موضوع کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا کہ فقہا کے درمیان فتاویٰ میں اختلاف کیوں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا جو سلوگن ہے، بہت بڑا جو نعرہ ہے، بہت بڑا جو جسے کہا جائے کہ ایک آواز ہے جو اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور فتنہ جو سر اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم تو اگر تقلید کریں گے تو زمانے کے امام کی تقلید کریں گے اور کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے نعرہ بہت اچھا ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے بات کیا چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی نے زبردستی تھوڑی کی آپ کو کہ آپ آئیں اور فلاں مرجع کی یا فلاں مجتہد کی یا فلاں عالم دین کی تقلید کرتے ہوئے نظر آئیں، نہیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے۔ آپ کے لیے تو امر اولی یہ ہے کہ جائیں، کتابیں کھولیے، دیکھیے کہ امام نے زرارہ کو کیا جواب دیا، محمد ابن مسلم کو کیا جواب دیا، اس روایت کے اندر امام یہ جواب دے رہے ہیں، اسی روایت کے اندر اس مسئلے کا امام یہی جواب دے رہے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر امام اس مسئلے کا کوئی اور جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات جیسے آپ کے سامنے روایت پیش کی، ایک ہی روایت کے اندر امام نے 3 جواب بیان کیے۔ زرارہ نے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے، تو امام نے بتایا کہ دیکھو یہ تقیہ کی وجہ سے تھا، یہ تقیہ کی وجہ سے نہیں تھا۔ کون کس کے اندر ہمت ہے، جا کر دیکھے کہ عامہ کی کتابوں کے اندر کون سے فتاویٰ موجود ہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا حکم امام کا تقیتاً ہے اور کون سا تقیتاً نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ کوئی ہے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام کا حکم تقیتاً ہے؟ جو حکم تقیتاً ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی دائرے کا نشان تو نہیں لگا ہوتا۔ آج
ایک جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کریں گے، خود وسائل الشیعہ کھولیں گے اور اس کے اندر سے عمل کریں گے۔ یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ ہے کیا؟ یہ کوئی کھیل ہے کیا؟ وہ فقیہ جو آ کر 60 سال 70 سال 80 سال کی اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے فقط انہی کاموں کے اندر، فقط قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے اندر، اور اس کے بعد وہ افراد کے جنہیں عربی صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کریں گے۔ یعنی کیا مطلب امام زمانہ کی تقلید کریں گے؟ مسئلہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی نے آپ کو پریشر نہیں کیا ہے کیا کہ آپ آ کر فلاں کی تقلید کریں۔ آپ جائیں، حوض علمیہ جائیں اور جا کر پڑھیں، قرآن سمجھیں، حدیث سمجھیں، عربی سمجھیں، جتنے مقدمات ہیں تمام مقدمات کو طے کریں۔ سب سے اولین ذمہ داری تو سب کی یہی ہے۔ یہ جو افراد اس کام کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے صرف کر دیتے ہیں، یہ تو ان کا احسان ہے، ورنہ تو واجب کفائی ہی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب کفائی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس امت میں سے کچھ لوگ نہ کریں اس کام کو تو سب کے اوپر واجب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی بھی نہیں کر رہا تو سب کے سب گناہ گار ہیں۔ نماز میت واجب کفائی ہے نا، کہ اگر کوئی بھی کسی کو دفن نہیں کرتا ہے، اس کو خبر ہے کہ بھائی فلاں میت ہو گئی ہے محلے کے اندر اور کوئی بھی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب کے سب گناہ گار ٹھہریں گے۔ لیکن اگر چند لوگ اس کام کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اور جا کر اس کام کو انجام دے دیتے ہیں تو باقی سب سے یہ وجوب ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ذمہ داری کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ اہم چیز اور اہم امر کیا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ اہم ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں، جاتے ہیں اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے صرف کرتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات کی وجہ کیا ہے، احادیث میں اختلاف کی وجہ کیا ہے، اس قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس روایت کا معنی کیا ہے، یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، خلاصہ یہ کہ ایک طویل اور طولانی بحث۔ تو اگر وہ اس کام کا بیڑا اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے تو زبردستی بھی نہیں کیا آپ کو، لیکن یہ جو آپ بات ہے کہ ہم فقط اور فقط جو ہے وہ زمانے کے امام کی تقلید کریں گے، تو کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے، کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے دور کی بات ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور کے اندر، امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کے دور کے اندر، امام باقر علیہ السلام نے ابان سے کیا فرمایا؟ یا ابان اجلس فی المدینہ وافت الناس۔ دیکھیے ابھی کون موجود ہے؟ ابھی امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، یہ صرف دور غیبت کی بات نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، ابان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابان اجلس فی المدینہ، بیٹھو مدینے کے اندر اور کیا کرو؟ افت الناس، لوگوں کو فتویٰ دو۔ انی احب ان یرا من شیعتی مثلک، میں پسند کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں کے اندر تجھ جیسے موجود ہوں۔ امام علیہ السلام نے خود یہ یونیورسٹی اور مدرسہ بنایا ہے اور فقہا تیار کیے ہیں امام علیہ السلام نے اس دور کے اندر۔ کس دور کے اندر؟ جس دور میں امام باقر علیہ السلام موجود ہے، جس دور کے اندر امام صادق علیہ السلام موجود ہے، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ لولاہم لن درست آثار النبوہ، اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ تو لہذا فقط نعرے کی حد تک اگر بات کی جائے تو بہت اچھے سلوگنز، اور بھی بہت سارے اچھے سلوگنز اور بہت اچھے نعرے ہوتے ہیں، لیکن اگر بات کی جڑوں تک جائیں تو کیا ہے؟ کھوکھلی سی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے اس چیز کی۔ بات کیا ہے؟ نتیجہ میں کیا کروں؟ خوب اس مسئلے کے اندر میں پھنس گیا، اب کیا کروں؟ امام زمانہ کی تقلید کیسے کروں گا؟ آپ بتائیں کیسے کروں گا؟ خواب میں امام سے کیا کوئی چلا کاٹوں گا کہ امام میرے خواب کے اندر آ جائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ بھائی فلاں مسئلہ ہے، قرآن کی آیت تو میں سمجھ نہیں سکتا، حدیث کی 4 کتابوں کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، تو اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ میری مجبوری ہے، نتیجہ یہ ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں سیکھ رہا۔ اب جب نہیں سیکھ رہا تو رستے دو ہی ہیں، یا تو ایک ایسا رستہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، ہر چیز میں پھر احتیاط کرنی پڑے گی، اور احتیاط کوئی آسان امر نہیں ہے، ہر چیز میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ کیا ہے احتیاط؟ کوئی دروازہ آسان ہے احتیاط؟ ایک شخص مثلا تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی کرتا ہے، اس کے احتیاط کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس میں احتیاط کیسے ہوگی؟ آپ کو بچنا پڑے گا۔
دوسرے مسئلے کے اندر آ جائیں، کسی بھی مسئلے کے اندر آ جائیں، احتیاط کیا ہے؟ سب سے مشکل پہلو کو چننا. یہ تو تقلید سے بھی زیادہ مشکل امر ہے. تو پھر آخری آپشن کیا بچتا ہے انسان کے پاس؟ آخری آپشن یہی بنتا ہے کہ انسان اس کے پاس چلے جائے جو ذمہ داری لے رہا ہے. کیا ذمہ داری لے رہا ہے؟ یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ اگر ان فتاوی پر عمل کر لو گے تو روز قیامت تم پروردگار کے نزدیک جواب دہ نہیں ہو. اس لیے کیونکہ یہ اپنی جیب سے بات تو نہیں لا رہا، اس لیے کہ یہ اپنی دلخواہی سے مسائل تو نہیں بیان کر رہا، قرآن اور سنت بیان کر رہا ہے. تو امام علیہ السلام کے جو وظائف ہیں، ان وظائف کے اندر ایک وظیفہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک مدرسہ، ایک سسٹم، ایک نظام بنا کر دیا ہے کہ دیکھو اگر ہم دور غیبت کے اندر چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں لاوارث اور بے وارث چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ شریعت کے اعتبار سے ایک نظام. ٹھیک ہے، غیبت کے دور کی اپنی مشکلات ہے، امام کے وجود کی جو برکات ہیں وہ ہمارے نصیب اور شامل حال نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے انسان کے لیے، ایک مومن کے پاس، کہ وہ جائے اور جا کر کسی کی بھی تقلید کرنا شروع کر دے، کسی کے بھی پیچھے چلنا شروع کر دے. ہو نہیں سکتا. یہ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. تو یہ ہے امامت کے وظائف میں سے ایک وظیفہ کہ امام علیہ السلام نے ایک سسٹم بنا کر دیا ہے، ایک مدرسہ بنا کر دیا ہے، ایک یونیورسٹی بنا کر دی ہے کہ جس یونیورسٹی کے اندر آ کر فقہا اپنی محنتوں کو صرف کرتے ہیں، اپنی ہمتوں کو صرف کرتے ہیں. اور امام علیہ السلام کی زندگی میں، یعنی یہ تو امام باقر امام صادق علیہ السلام کی زندگی، کسی بھی امام کی زندگی کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو امام علیہ السلام ایک مدرسہ ہوتے تھے، ایک یونیورسٹی ہوتے تھے، جہت کا تعین کرنے والے ہوتے تھے. کربلا کے واقعے کو بھی اگر دیکھا جائے، اگر امام معصوم علیہ السلام کی ہستی نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ کیا تھا؟ ہر شخص آتا اور اپنے مفادات اور اپنے بینیفٹس اور اپنے لیے استعمال کرتا، جس کی جو مرضی آتی اس کربلا کی انٹرپریٹیشن کرتا اور اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوا نظر آتا، اس کو بیان کرتا ہوا نظر آتا، اس کا انالیسس کرتا ہوا نظر آتا، اس کا تجزیہ کرتا ہوا نظر آتا. لیکن سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما نے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اس انداز کے اندر کربلا کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ ہے. آغا سید سعید الحکیم جو نجف کے مراجین اربعہ میں سے ایک مرجع ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فاجعۃ الطف. اردو زبان میں شاید اس کا ترجمہ نہیں ہوا اب تک. اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کربلا کو دیکھنے کے لیے دو طرحوں سے نگاہیں موجود ہیں، یعنی کربلا کو دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے، کربلا کو دو نقطۂ نگاہ سے انسان اینالائز کر سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے. ایک ہے بشری نگاہوں سے اور ایک ہے الہی نگاہوں سے. ایک مرتبہ انسان جب انسانی نگاہوں سے اس قضیے اور واقعے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حیران و پریشان رہ جاتا ہے. اور کیسے حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا انداز تھا، یہ کیا طریقہ کار تھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خود جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں، اپنے خانوادے کو لے جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کنبہ جسے لے کر جا رہے ہیں بیابان میں. اور جب انسان ان بشری نگاہوں سے انالیسس کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ کہ وہ دشمن نہیں ہے سید الشہداء کا، سید الشہداء کے مخلص لوگوں میں سے ہے، لیکن چونکہ الہی نگاہوں سے اس قضیے کو نہیں دیکھ رہا تو نتیجہ کیا ہے؟ محمد حنفیہ نے کیا کہا تھا کہ بھائی امیر المومنین کے فرزند ہے محمد حنفیہ، امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند نہیں ہے لیکن امیر المومنین کے فرزند ہے ایک دوسری زوجہ سے، اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہے. کیا کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام سے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عراق کی طرف جا رہے ہیں، یہ سفر آپ شہید ہو جائیں گے. جناب ام سلمہ نے کیا کہا کہ رسول سے میں نے سنا ہے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام اس کو الہی نگاہوں سے دکھلا رہے تھے. کیا؟ ان اللہ شاء یرانی مقتولا وحرمی سبایا، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرے حرم اسیر بن جائیں.
الہی نگاہوں سے. لیکن اگر الہی نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے گا اس قضیے کو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی تجزیہ کیا جائے گا کہ یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی. خلافت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے. دھوکہ دینے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا کوفہ میں. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا. لیکن اگر انسان بشری نگاہوں سے دیکھے گا اس قضیے کو تو حیران و پریشان کھڑا رہے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا یہ قضیہ کیا ہے. لیکن اگر الہی نگاہوں سے دیکھے گا تو رسول اکرم کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا. امیر المؤمنین نے جس نگاہوں سے کربلا کو دکھلایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے دکھایا ہے، اور سید سجاد نے جس انداز سے دکھایا ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کی جب تک جہت معلوم نہ ہو نا، جہت معلوم نہ ہو تو انسان مجہول اور جاہل کھڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی اس میں کیا راز ہے، اس کے اندر کیا بات ہے. بلکہ بعض اوقات مسئلہ برعکس ہو جاتا ہے، وہ آ کر اس فعل کی مذمت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا غلط کام ہونے لگا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات واضح کرتا چلو. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر. آپ کے شہر کے اگر مثال کے طور پر دو امیر کبیر رئیس بہت نامی گرامی افراد مشہور رؤساء میں سے ہوں، تنگ دست نہ ہوں، مطلب ان کے پاس ایک روب دبدبہ ہے ان کا، مثال کے طور پر ان کا معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس ہے، ایک لیول ہے. آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ دو افراد بڑی لمبی قطار ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی لمبی قطار ہے اس کے اندر وہ دو امیر کبیر جن کو کسی پیسے کی، کسی بات کی، کسی نیاز کی، یہ وہ سب ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہی نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر کوئی بھی چیز لگی ہو لائن کے اندر، وہ بل بھی دینے جاتے ہیں تو وہ سائڈ سے دروازے سے جاتے ہیں اور اپنا کام کرا کے آ جاتے ہیں. لیکن اتنی بڑی قطار کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ دو امیر رئیس افراد جو ہے وہ ایک قطار کے اندر موجود ہیں. آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ افراد انہوں نے تو اپنی عزت خاک میں ڈبو دی، ان کو تو کسی قطار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو کسی بات کی احتیاج نہیں ہے، یہ کیوں اتنی بڑی قطار اور لائن کے اندر لگے ہوئے؟ کیوں؟ الناس اعداء ما جہلوا. عربی زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہیں کہ جس سے جاہل ہیں. انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے، جس سے جاہل ہے، اس کا دشمن ہوتا ہے. خوب آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ نے کہا کہ یار انہوں نے تو اپنی عزت خاک میں ملا دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کس جہت سے، آپ کو وہ وجہ اور آپ کو وہ ڈائریکشن اور آپ کو وہ اینگل نہیں معلوم ہے کہ جس اینگل سے آپ کو اس بات کو دیکھنا ہے. آپ نے کہا یہ کیا کیا انہوں نے، اپنی عزت خاک میں ملا دی. دو افراد چار افراد آپ کو ملیں گے، آپ بتائیں گے آپ نے دیکھا بھائی فلاں افراد جو تھے فلاں نامی گرامی قطار کے اندر لگے ہوئے تھے، ایک لمبی سی قطار کے اندر، اپنی عزت خاک میں ملا دی انہوں نے. اتنی سی چیز کے لیے پتہ نہیں کیا مل رہا تھا، وہاں پر لائن کے اندر کھڑے ہو گئے. جب آپ نے کسی کو بتایا تو انہوں نے بتلایا آپ کو کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مل کیا رہا تھا؟ کہا کہ نہیں معلوم. کہا کہ بھائی وہاں تو خاک شفا مل رہی تھی، وہاں پر تو خاک شفا مل رہی تھی. اب آپ کہیں گے کہ یار کیا مقدر بنا رہے تھے وہ اپنا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی عزت خاک میں ملا رہے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے، یہ تو وہ خاک کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جو لوگوں کی عزتوں کو بڑھا دیا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جہت معلوم ہوئی، اس لیے کہ آپ کو ڈائریکشن معلوم ہوئی، اس لیے کہ آپ کو نقطہ نگاہ معلوم ہوا کہ بھائی اس قضیے کو جو میں دیکھ رہا ہوں کون سی نگاہوں سے دیکھنا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے کہ ہوا کیا ہے. اب چلیے سید سجاد اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے بعد کیا کیا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے، اور ہو گئے امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ شہید، لیکن جناب سید سجاد نے کیا کیا ہے کربلا کے بعد؟ کوفہ سے لے کر شام سے لے کر دوبارہ کربلا، جب کہیں اذان کی آواز آئی تو سید سجاد نے بتلایا کہ دیکھو میں بتلاتا ہوں وہ جو قضیہ ہوا ہے اس کو کن نگاہوں سے دیکھنا ہے. یہ بتلاؤ کہ یہ جو اذان کے اندر نام لیا جا رہا ہے، یہ جو اذان کے اندر نام لیا جا رہا ہے تمہارے جد کا نام ہے یا ہمارے جد کا نام ہے؟ یہ جو سورہ حل عطا نازل ہوا ہے تمہاری شان میں نازل ہوا ہے، یہ جو نوک نیزہ پر سر ہے ان کی شان میں نازل ہوا ہے؟
اگر روٹیاں خیرات کے اندر دے دی تو جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ تمہاری شان کے اندر نازل ہوئی ہیں یا ان کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جنہیں شہید کیا گیا؟ یعنی قدم قدم پر، ہر مقام پر اہل بیت اطہار یہ نہیں بتلاتے ہوا ہے کہ دیکھو شہید کس نے کیا، دیکھو شہید کس نے کیا، دیکھو شہید کس نے کیا، یہ بتلایا کہ دیکھو شہید ہوا کون ہے۔ اب جب یہ پتہ چل جائے گا کہ شہید ہوا کون ہے، رسول کا نواسہ شہید ہوا ہے، رسول کے خاندان کو شہید کیا گیا ہے، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی تھی ان کو شہید کیا گیا ہے، تو اب شہید کرنے والا کوئی بھی ہو، جب یہ پتہ چل جائے گا کہ شہید کون ہوا ہے تو اس کے مقابل میں باطل خود بخود آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام، جناب سید سجاد علیہ السلام نے کربلا کو جہت دی ہے، کربلا کو ڈائریکشن دی ہے۔ کوئی بھی آتا کربلا کو مینیپولیٹ کرتا، اپنے مفادات کے اندر استعمال کرتا، کسی بھی انداز کے اندر کربلا کی تفسیر کی جاتی، تاریخ لکھی جاتی، بیان کیا جاتا کہ بھائی یہ تھا کربلا اور یوں تھا اور یوں تھا، اور کیا ہی گیا نا۔ جیسے ہی اہل حرم داخل ہوئے کوفہ کے اندر تو کیا آوازیں تھیں؟ ایک باغی گروہ ہے کہ جسے لایا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب کوئی کھجورے دینے کے لیے آتا اس وقت بھی یہی تعارف کرایا گیا، اور کیا کہا گیا؟ ان الصدقۃ علینا حرام، ہم وہ گھرانہ ہیں کہ جس پر صدقہ حرام ہے۔ یہ مصائب کی روایت ہے، لیکن ذرا اسے اس انداز سے بھی دیکھیے کہ اہل بیت اطہار ہر مقام پر یہ تعارف کرواتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو لایا کسے گیا ہے، شہید کسے کیا گیا ہے، اس لیے کہ کربلا کی جہت کا تعین کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈائریکشن اور اینگل کیا ہونا چاہیے؟ وہ الہی نقطۂ نگاہ سے کربلا کو دکھلا رہے تھے، تم فقط یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ شہید ہو گیا جس نے بیعت نہیں کی تھی۔ نہیں، پروردگار عالم یہ بتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو اہل بیت رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی، وہ جو آپ کے سامنے میں نے ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کی تھی کہ یزید اس کڑوے درخت کا پھل تھا کہ جو درخت اسلام کے باغ کے اندر پروان چڑھ رہا تھا، دھیرے دھیرے گاہے بگاہے تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، لیکن جب اس پھل نے اپنا کڑواپن ظاہر کیا تو سید الشہداء نے اس پھل کو کاٹا نہیں فقط، بلکہ اب اس پھل کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یہ پھل جن شاخوں پر آیا ہے یہ شاخیں بھی کڑوی ہے، یہ شاخیں جن تنوں پر آئی ہیں یہ تنا بھی کڑوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنا جن جڑوں کے ساتھ آیا ہے یہ جڑیں بھی خلافت کی غلط تھی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ اگر اس سے پہلے یہ کام کیا جاتا، امام حسن علیہ السلام یہ کام کرتے، امیر المومنین یہ کام کرتے، خلاف حکمت تھا یہ کام۔ پروردگار عالم کی حکمتوں کو، حکیم افراد ہیں یہ، کس انداز کے اندر اسٹریٹجی طے کرنی ہے، کس انداز کے اندر کام کرنا ہے۔ امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام مقدمہ سازی کر رہے تھے کربلا کے لیے، وہ مقدمات مہیا کر رہے تھے کہ جس مقدمات کے ذریعے سے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد بنی امیہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی، اور کربلا کے بعد زیادہ عرصے تک یہ خلافت چل نہ سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دائرہ اسلام کے اندر بنی امیہ کا کربلا کے بعد ایسا چہرہ مسخ ہوا کہ وہ پنپ نہ پائی، وہ نشو و نما نہ پائی، اور اس کے بعد نتیجتاً اہل بیت کا نام لے کر بنو عباس خلیفہ بنے، کہ جو ایک مستقل الگ موضوع ہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر گفتگو رہے گی۔ تو سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کو جہت دی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کے وظائف میں اور آپ کیا سمجھیں گے، لیکن جو ہمیں مل چکا ہے، جو ہمارے پاس تاریخ نے نقل کیا، جو ہمارے پاس روایتوں کے ذریعے سے آ گیا، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان کو صاحب دقت ہونے کی ضرورت ہے، انسان کو صاحب تدبیر ہونے کی ضرورت ہے، ائمہ اطہار کے فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جا کر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس ممبر سے کتنا بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ واقعاً ہمارے پاس اب فقط اور فقط تعلیمات کو پہنچانے کے لیے، قرآن سنت اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو پہنچانے کے لیے اگر کوئی سورس بچی ہے تو فقط اور فقط ممبر بچی ہے، اس لیے کہ بچہ مدرسے میں تو آ ہی نہ رہا۔
روزانہ کی بنیاد پر وہ تعلیمات کو حاصل ہی نہیں کر رہا، اسے اپنے دوسرے اتنے مسائل کے اندر گرفتار کر دیا گیا ہے جوان کو، نوجوان کو، کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں بچتا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکے، کمال کے مراحل کو طے کر سکے، پروردگار عالم جیسا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام جیسا چاہتے ہیں اپنے بندے کو ہونا، پروردگار عالم کا بندہ جس طریقے سے ہونا چاہیے، امام علیہ السلام جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس کا چاہنے والا ہو، وہ انداز اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مطالعے کو بڑھائے، محنت کرے، کوشش کرے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ حامی و مددگار ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آج یقیناً گفتگو کچھ مختلف انداز سے کی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ تقاضے بھی تھے اور کچھ باتیں بھی تھیں کہ جن کو اپنی حدود کے اندر سمیٹ کر گفتگو کو مکمل کرنا تھا۔ لہٰذا یہ ہے کربلا کہ کس انداز سے جناب سید سجاد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے رخ کو، کربلا کی جہت کو، کربلا کے اینگل کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے کس نگاہوں سے کربلا کو دیکھنا ہے، الہی نگاہوں سے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج 12 محرم ہے اور دستور یہی ہے کہ آج کے دن ان لوگوں کا ماتم کیا جائے، ان لوگوں کا گریہ کیا جائے اور وہ تذکرہ کیا جائے کہ کس انداز کے اندر سید سجاد نے ان لوگوں کے لاشوں کو دفنایا کہ جو بے غور و کفن پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور انشاءاللہ زحمت تمام اس خاطر کے دل آمادہ ہو جائیں، اس خاطر کہ سید الشہداء کے ذکر سے ہمارے دل نرم ہو جائیں، پروردگار عالم ہمارے دلوں سے قساوتوں کو دور کریں۔ سب مل کر کربلا کا رخ اختیار کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے جسم موجود نہیں ہے کربلا کے اندر، لیکن ہماری قلب اور ہمارے روح کربلا کے اندر موجود ہے۔ اے سید الشہداء، ہم آپ کی ذریح کے سامنے تو حاضر نہ ہو سکے، لیکن ہمارے قلب اور ہماری روح آپ کے ساتھ ہیں۔ پروردگار اگلے سال ہمیں بھی وہ موقع نصیب ہو کہ ہم بھی بین الحرمین میں کھڑے ہوں، کبھی ابوالفضل عباس کے حرم کی جانب رخ کریں، کبھی سید الشہداء کے حرم کی جانب دیکھیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سب مل کر پڑھیے، اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے، سید الشہداء کی طرف رخ کیجیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر پڑھیے، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جانتے ہیں
شاید یہی کوئی گھڑی ہوگی، اس کے آس پاس کی گھڑی ہوگی۔ مقاتل نے لکھا ہے 12 محرم 13 محرم ایک مرتبہ جب عمر سعد کربلا سے کوچ کر کے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں کربلا کی جانب رخت سفر باندھ رہا تھا، کربلا سے نکلنے کے لیے رخت سفر باندھ رہا تھا، چلا گیا۔ روایت مقاتل نے بیان کی کہ ایک مرتبہ بنی اسد کی کچھ خواتین آئی ہیں، بنی اسد کی خواتین آئی ہیں اور آ کر دیکھا کہ کچھ لاشیں ہیں جو کربلا کی زمین پر بے غور و کفن موجود ہیں۔ اللہ اکبر! جانتے ہیں آج بھی بنی اسد کی خواتین آتی ہیں، 13 محرم کو کربلا میں بیلچہ لیے ہوئے آتی ہیں، ارے ہمارے آقا کو کسی نے دفنانا نہیں تھا۔ آئی اور آ کر دیکھتی ہیں کہ کچھ لاشیں ہیں جو بے غور و کفن پڑے ہیں، اپنے مردوں کو آواز دیتی ہیں کہ اے بنی اسد کے لوگوں، تم کو غیرت نہیں آ رہی؟ یہ کچھ لاشیں ہیں، تم کیسے مسلمان ہو؟ ارے یہ بے غور و کفن لاشیں موجود ہے، تم ان کو دفناتے کیوں نہیں ہو؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا کہ جب تک یہاں پر لشکر موجود تھا، ارے ہمیں خوف تھا کہ کہیں وہ لشکر ہمیں بھی قتل نہ کر دے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ بنی اسد کے کچھ لشکر کے لوگ آگے بڑھے، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لاشا ایسا ہے کہ جس سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک لاشا ایسا ہے کہ جس سے نور نکل رہا ہے۔ ارے کہنے لگے کہ اس لاشے کو دفنانے کے لیے ہم نے جیسے ہی اس لاش کو اٹھانا چاہا، لیکن ہم سے وہ لاش اٹھی نا۔ اللہ اکبر! وہ لاش اٹھا نہ سکے۔ اس کا راز کیا تھا؟ اس کا راز یہ تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا نا کہ مولا رضا یہ بتلائیے کہ آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کو کیسے دفنایا گیا؟ کہا کہ امام کا لاشا فقط امام ہی دفنایا کرتا ہے۔ ارے سید سجاد تھے جو اعجاز امامت سے آئے تھے اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے کو دفنایا تھا۔ بنی اسد کا یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں اس لاشے کو اٹھا نہ سکا تو ایک مرتبہ میں دوسرے لاشوں کی طرف گیا اور میں نے چاہا کہ ان لاشوں کو دفناؤں، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ لاش کی پہچان یا سر سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو سر بریدہ لاشیں تھے، ارے کیسے پہچانا جائے یہ کس کا لاشا ہے؟ ایک مرتبہ حیران و پریشان کھڑا تھا، میں نے دیکھا کوئی سوار ارے گھوڑے پر آتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں ان لاشوں کو دفناؤں۔ اس سوار نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کون کون سے لاشیں ہیں، ارے کس کس لاشے کو کہاں دفنانا ہے۔ کہا کہ اچھا آپ کو معلوم ہے کیا کون سا لاشا کس کا ہے؟ کہا کہ اللہ اکبر! سید سجاد جواب دے تو کیا جواب دے؟ ارے میں ہی تو وہ شخص ہوں، ارے کبھی اکبر کی صدا کو سنتا تھا، کبھی قاسم کے، کبھی بابا کے استغاثے کو۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ سید سجاد ابھی بتلایا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ایک مرتبہ چلے اور کہا کہ ایک گودال بنایا جائے، ایک بڑی سی قبر کھودی جائے اور بنی ہاشم کے لوگوں کی نشاندہی کی۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ وہاں پر سید سجاد نے بنی ہاشم کے جوانوں کی نشاندہی کی اور ان کو ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سید سجاد نے حکم دیا کہ ایک دوسری قبر کھودی جائے، ایک دوسرا گڑھا اور گودال بنایا جائے اور اس کے اندر باقی اصحاب اور انصار کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ آج بھی کربلا جائیں گے نا تو وہاں پر ایک گنج شہیدہ موجود ہے، ایک اجتماعی قبر موجود ہے جہاں پر تمام اصحاب ایک ساتھ شہید ہیں۔ اور اس کے بعد ایک وہ موقع آیا کہ جب یہ دو قبریں تیار ہو چکی، ان دونوں کو دفن کیا جا چکا، ان کے اندر موجود جو افراد تھے انہیں دفن کیا جا چکا، ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا
کہ یہ جو لاشا ہے یہ لاشا ہم سے اٹھتا نہیں ہے، ہم اٹھانے جاتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پاتے۔ ارے سید سجاد یہاں کہے تو کیا کہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بابا کی جانب بڑھایا اور اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہم آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ جس کا لاشا ہے وہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ چونکہ امام کا جنازہ تھا نا، سید الشہداء کا جنازہ تھا، ایک مرتبہ سید الشہداء کے جنازے کو سپرد خاک کرتے ہیں اور دفنانے کے بعد مقاتل کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد اپنے لبوں کو حسین کی گردن سے بس کرتے ہیں اور وہی جملے دہراتے ہیں جو امیر کائنات نے فاطمہ زہرا کی قبر پر کہے تھے۔ ارے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا تاریخ ہو گئی ہے اور وہ جس آخرت میں آپ چلے گئے وہ پر نور ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اما حزنی فسرمدون، میرا غم ہمیشہ کے لیے باقی ہے، واللیل مسحدون، ارے میری راتوں کی نیندیں اب حرام ہو چکی بابا آپ کے بعد۔ لیکن یہاں پر وہ جملہ نہ کہا، بس اتنے مقاتل کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد جب سید الشہداء کے جنازے سے ارے سید سجاد باہر کو آئے ہیں، ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ تمام جنازے مکمل ہو گئے، اب ہم چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا نہیں، ایک لاشا رہتا ہے، ارے چلو فرات کے کنارے، میرے چچا عباس موجود ہیں، یدان المقطوعتان، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے۔ ایک مرتبہ فرات کے کنارے گئے۔ آج بھی جاتے ہیں نا، سید الشہداء، گنج شہیدہ، حبیب ابن مظاہر، علی اکبر، علی اصغر ایک ہی حرم کے اندر موجود ہے، ایک ہی گنبد کے نیچے موجود ہے، لیکن ابوالفضل العباس اس وقت نہر کے فرات کے کنارے۔ ایک مرتبہ سید سجاد چلے اور جیسے ہی چلے ایک مرتبہ نہر کے کنارے پہنچے، ابوالفضل العباس کو ایک مرتبہ دفن کیا ہے۔ دفن کرنے کے بعد مقاتل نے جملے لکھے۔ ارے کون سا جملہ؟ وہ جملہ جو حسین نے اکبر کی لاش پر کہا تھا، علی الدنیا بعدک الافا، اے زندگانی اب تجھ پر خاک ہے۔ اکبر کی، ارے عباس کی لاش سے سید سجاد لپٹے اور کہنے لگے چچا، حسین کی لاش پر یہ جملہ نہ کہا، کہنے لگے چچا آپ تو نہ تھے لیکن آپ کے حریم، ارے وہ بھی زینب، میری بہن سکینہ تماچے کھاتی رہی، بیویوں کا پردہ چچا قدم قدم پر یاد آئے۔ ایک مرتبہ جب تمام لاشیں دفنا چکے، بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا یہ تو بتلائیے آپ کو اس ذات کی قسم جس کو آپ نے دفن کرنے کے بعد ہاتھ سے قبر بنائی اور لکھا ھذا قبر حسین ابن علی سید الشہداء، یہ بتلائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا بیٹا سید سجاد۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے جوان کہتے ہیں اب یہ شخص جو ہماری نگاہوں کے سامنے تھا اوجھل ہو گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگارہ تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی غربت کا، پروردگارہ تجھے واسطہ سید سجاد کی مظلومیت کا، پروردگارہ جو مومنین جس قسم کی مشکلات کے اندر مبتلا ہے پروردگارہ ان کی مشکلات کو حل فرما۔ تمام مومنین جہاں کہیں آباد ہے پروردگارہ ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا،
بہت سے مومنین ہیں جو بیمار ہیں، التماس دعا کے لیے کہا ہے، پروردگارہ ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جو بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی رہائی کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارہ ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں جلد از جلد نیست و نابود کر دے۔ تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد